أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد القاسم محمد جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، ہمارا بچہ اس کے ذہن میں اچھی طرح سے واقف ہے. مجھے تو شہادتی کی زندگی پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بس یوں سمجھ لیجیے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچے، لیکن یہاں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھنے کے بعد ایک خیال پیدا ہوا، اگر میں غلام ہوتا تو کتنا مہنگا ہوتا. یہ کون میرا نبی خدا، اتنا عظیم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو میں پسند ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو غلام بنا کر بیچا گیا ہے 18 کھوٹے دہن کے اندر آپ نے اندازہ لگایا. بھائیوں نے جو بیچا ہے 18 درہم، وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے میرا تو اس میں کوئی جملائی نہیں، کھوٹے درہم. خیر کی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، بازار مصر میں پہنچے تو وہاں عزیز مصر خزانے کا لا کر ڈھیر لگا دیا، لیکن یوسف کے برابر میں. اس کی خجالت مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا. اب منظر یہ ہے کہ یوسف کا پلہ اٹھ گیا، بسم اللہ کا پلہ جھک گیا، اس کی خجالت مٹ گئی. وہیں جہاں پورا مصر یوسف کو خریدنا چاہتا تھا، ایک ضعیفہ عورت سود کی 2 آٹیاں لے کر جا رہی. کسی نے سوال کر لیا، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. کیا معلوم اسباب ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ سود کی 2 آٹیاں ہیں. کیا تم اس سے یوسف کو خرید لو گی؟ کیا ہوا نہیں خرید پائے؟ کم از کم خریدارانی یوسف میں میرا نام تو آ جائے گا. میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم جمع اس لیے اس فرش ادا پر ہوئے ہیں کہ بیوی ہم اس وقت موجود نہیں تھے کہ تمہارے حق کے سلسلے میں کوئی آواز دکھاتے. یہ ہمارا فرش ادا پر آ کر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں. السلام علیکم. اللہ
جملہ ایسا ہی خطیب کہہ سکتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ موت کی پرواہ ہے، جیسے مرحوم شہید ناصر عباس صاحب، مولانا عباس ارشاد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کربلا کا ذکر کیا اور قاتلان حسین کو بے نقاب کیا، اسی دن سے ہم حسین کے قاتل کا نام بھی لیتے ہیں، اس پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے ہی دن سے یہ کیا ہوتا کہ شہزادی کے قاتل پر لعنت بھی بھیجی ہوتی، اس کو دنیا کے اندر رسوا بھی کیا ہوتا، تو آج ہمارے لیے پریشانیاں پیدا نہ ہوئی۔ لیکن آج ایسا دور نہیں ہے کہ ہم شہزادی کے قاتلوں کا نام لینا ضروری نہیں، قلب کے اندر ان سے بیزاری رکھنا واجب ہے۔ سلام دیجیے یہیں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ علم ان فاطمہ خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے، پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ دوسرا جملہ بعد میں کہوں گا۔ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے سورت کے اندر، جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ اور جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ بھائی ظہیر عالم نام کا بھی ایک شخص ہمارے شہر میں رہتا ہے، لیکن جب پورا مجمع بھرا ہوا ہو اور سارے سورت کے مومنین جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر جمع ہو اور میں آنے کی بات کہوں کہ بھائی تم مجھے پہچانتے ہو میں ظہیر عالم ہوں، ہر آدمی یہ کہے گا کہ مولانا ہم تو آپ کو جب سے جانتے ہیں، جب آئے تھے، جب رکشے سے اترے تھے، کیسے تم نے یہاں پر خدمت کی، کیسے تم لوگوں کے ساتھ رہے، کیسے تمہارا اچھا یا برا برتاؤ جو بھی تھا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے۔ لیکن عزیزوں، اتنے بڑے مجمع کے اندر میں پھر یہ کہوں کہ میں ظہیر عالم ہوں، آپ کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ میرا جملہ کہنا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ پہچانوانا چاہتا ہوں۔ سب کو جو ہے وہ یہ بات معلوم نہیں، شہزادی کی 18 سال کی زندگی ہے، 9 سال تو اس میں ایسے ہیں کہ جس میں شہزادی کو سب جانتے ہیں۔ شادی سے قبل کا سارا جو وقفہ ہے اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہی رسول کی بیٹی ہے، کہ وہ ایک ملعون ہے کہ جو رسول اللہ پر جو ہے وہ گندگی لا کر خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں جا کر گندگی ڈالی جاتی ہے۔ یہی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے او میری ماں کے نوکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے باپ پر غلاظت ڈال رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی رسول کی بیٹی ہے جو بار بار، لیکن کیا عظمت ہے بیوی کی، رسول شکستہ حالت میں امت کے زخم کھائے ہوئے جب گھر پر واپس آتے ہیں تو یہی بیٹی ہے کہ جو رسول کے پہلو میں بیٹھ جاتی ہے، زخموں سے خون صاف کرتی ہے، رسول اسلام کو دلاسا دیتی ہے، رسول اللہ کی خبرگیری کرتی ہے، دلجوئی کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ رسول کی بیٹی آج دربار میں پہنچی ہے۔ اس جملے پر شاید آپ نے اس سے پہلے اس طرح کا میں کوئی بات نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن خدا کی قسم یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید اتنی بڑی تحقیق آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ بی بی پہنچی ہے دربار میں اور جانے کے بعد کہہ رہے ہیں اے ابو انی فاطمہ، پہچان لو مجھے فاطمہ، سب جانتے ہیں ابھی محمد، میں فاطمہ وہ ہوں کہ جس کا باپ محمد ہے۔ جب کبھی اولاد تعارف کراتی ہے وہ اس طرح سے تعارف کراتی ہے کہ ہمارے والد کو ہیں، محمد بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس کے بیٹے ہو؟ اختر بھائی کا بیٹا ہوں۔ یہ میسا بیٹھا ہے، کس کے بیٹے ہو؟ ہم تحصیل بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ ریاض بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے بیٹے ہو؟ ہم طالب حسین کے بیٹے ہیں۔ یہی تو کہا جائے گا؟ نہیں، اس میں سے کوئی جوان یہ کہے تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تو ہوں وہ ہوں کہ جس کا باپ فلاں۔ شہزادی کہہ رہے اے لم انی فاطمہ، مجھے پہچان لو ابھی محمد کہ جس کا باپ محمد ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کہ آپ نے وہ حدیث رسول نہیں سنی کہ سرکار دو عالم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور خدا بند عالم حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر تم کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور بات یہیں پر نہیں روکی،
اے میرے حبیب اگر تم کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ کی ہوتی. اور بات آگے بڑھی کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. اب بات پھر آگے بڑھتی ہے کہ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا نہ محمد کو پیدا کرتا. عزیزان اکرامی یہاں سے اندازہ لگائیے کہ شہزادی کونین رسول اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, مولائے کائنات کی وجہ سے نہیں ہے, علی فاطمہ کی وجہ سے ہے, رسول فاطمہ کی وجہ سے ہے. اعلموا انی فاطمہ ابی محمد. یہاں پر جو ہے وہ اور ذرا سا چلیے ہم قرآن مجید ہی سے سہارا لیں. قرآن بڑا مشہور و معروف سورہ, اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس نے کفر کی قلعی اتار کر رکھی. وہ لوگ جو اپنے کو بہت بڑا فصیح اور بلیغ سمجھ رہے تھے ان کو جو ہے وہ منہ چھپانے کے لیے جگہ تک نہیں ملی. عرب اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہیں, باقی عرب ہر کسی کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عجم کا مطلب ہے گنگا, نہ زبان رکھنے والا. اتنے اپنے آپ حقیقت میں ان کی فصاحت و بلاغت اس جاہلیت کے زمانے میں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اشعار کے ذریعے سے کرتے ہیں. اشعار جو ہے وہ ہر ایک کسی کے جو ہے وہ بس کی بات نہیں کہ وہ شعر کہہ لے یا شعر سمجھ لے. وہ گفتگو جہالت کے زمانے میں اشعار کے ذریعے سے کرتے ہیں, اور وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے. اور یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کیا ہے سمجھے, اور قرآن مجید نازل ہو گیا سمجھے, اور وہ جو خانہ کعبہ پر اپنے اشعار جس کا شعر جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوتا تھا بس وہی لٹکا رہتا تھا, باقی سب شرم کی وجہ سے اپنے اپنے اتار دیتے. ان لوگوں کے اندر غیرت تھی, ان لوگوں کے اندر عقل تھی کہ ہمارا مقام یہاں پر نہیں ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو یہاں پر رہنا چاہیے. اس کا حق ہے یعنی اس قصیدے کا حق ہے. یہ نہیں معلوم کہ کس کا ہے, لیکن جس کا بھی ہوگا وہ لگا رہتا جو سب سے بلند تھا. آج امت کی بدقسمتی ہی یہ ہے کہ بلند ہونے کے باوجود جاہل کو عروج دے رہے ہیں. جب جاہل عروج کی منزل پر آ جائیں گے تو علماء کا ہوگا تو کیا ہوگا. بلکہ صرف علماء سے مراد یہی نہیں ہے کہ ٹوپی لگانے والا, امامہ پہننے والا, جو جس مرحلے میں کسی چیز کا جانکار ہے وہ اپنے زمانے کا عالم ہے. جو جس فیلڈ میں جو ہے وہ علم رکھتا ہے وہ عالم ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, شہزادی کونین کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن نازل ہوا سورہ کوثر. یہ کب نازل ہوا؟ جب لوگ اللہ کے رسول کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں. ابتر کہتے ہیں منقطوع یعنی جس کی نسل پتا ہو, مقبول نسل ہو گئے. لیکن یہاں پر ذرا سی آپ کی توجہ چاہتے ہیں. اللہ نے رسول کو 3 بیٹے دیے, قاسم, طاہر, ابراہیم. بچوں یاد رہیں گے رسول اللہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. کیا نام تھے؟ طاہر, قاسم اور ابراہیم. قاسم جس کی وجہ سے کنیت ہے ہمارے رسول کی. اب میں ابو القاسم کہوں گا, آپ کو درود پڑھنا پڑے گا. 3 بیٹے تھے, لیکن خدا کی قسم میں نے نبیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ذریت کے لیے, اولاد کے لیے دعا کی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں, پروردگار قال من ذریتی, کیا میری ذریت میں یہ نسل رہے, میری نسل میں امامت رہے گی. وہ علیحدہ کی بحث ذریت کی دعا مانگی. وہاں حضرت زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, وارث کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا. لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ نے ایک بیٹا دیا رسول کو, دوسرا دیا, تیسرا دیا, پہلے کا انتقال ہوا, دوسرے کا انتقال ہوا, تیسرے کا انتقال ہوا. 3 بیٹے رسول کے انتقال کر گئے, لیکن رسول نے ذریت کے لیے دعا نہیں مانگی. رسول نے سلطان کے لیے دعا مانگی.
مددگار کے لیے دعا مانگی، وہ رسول کے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نبی کو بھی علی کے لیے دعا کرنا پڑی، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار اپنے یہاں سے سلطان دے دے، اپنے یہاں سے دے۔ بات تمام ہو گئی کہ اگر رسول کو پوری زندگی میں ہم نے کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن علی کو بھی مانگتے ہوئے رسول کو دیکھنا پڑا۔ لیکن خدا کی قسم، علی کو مانگتے ہوئے ہم نے رسول کو دیکھا، لیکن رسول کی زبان پر کبھی بھی فاطمہ کو مانگنے کے لیے دست دعا بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرق کیا ہے؟ اگر رسول دعا کرتے، دعا کے اوپر ایک بات بتاؤ، رسول اسلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ پروردگار عالم مجھے آج کا رزق دے، تاکہ کل کے لیے میں اس کی بارگاہ میں سوال کروں۔ یہ سوال کرنا مجھے اتنا عزیز اور اتنا پسند ہے کہ جب وہ مجھے میرے سوال پر عطا کرے تو میں سجدہ شکر ادا کروں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی مرسل کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ مجھے آج کا رزق دے، تاکہ میں کل کے لیے اس سے سوال کروں، جب وہ مجھے دے تو میں اس کا سجدہ شکر ادا کروں۔ شہزادی کے لیے رسول نے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اگر نبی دعا کرتے تو یہ مورخ تاریخ لکھنے والے لکھتے کہ اللہ نے جو فاطمہ و محمد کو دیا ہے یہ رسول کی دعا تھی، اللہ کو دینا نہیں چاہتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو بیٹی مل گئی۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے، عطائے پروردگار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو محمد کو عطا کیا، اللہ نے محمد کو عطا کیا۔ اور خدا کی قسم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آسمانوں پر اس جگہ پر رہتی تھی کہ جس جگہ نہ رسول کا گزر ہوا نہ علی کا گزر ہوا۔ بیت النور کے اندر بیت المعمور میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی گزر رہی ہے۔ جب رسول معراج پر گئے فاطمہ کو لینے کے لیے تو ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، لیکن میں تو اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں کہ عطائے پروردگار ہے۔ شہزادی یہ کون ہے؟ انا آتینا کل کوثر، یہ جو لفظ آتینا ہے یہی بتا رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جب رسول کے یکے بعد دیگر 3 بیٹے اس دنیا سے چلے گئے تو یہ جو مکے کے بدبخت چودھری تھے انہوں نے اب رسول کو تانا دینا شروع کر دیا، جب ان کی نسل نہیں چلے گی معاذ اللہ ابتر، سورہ کوثر کچھ نہیں ہے، ابتر کا جواب ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ جملہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ رسول کو سیدہ مل گئی، سیدہ کا ملنا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ ان کافروں کے منہ بند ہو گئے۔ ان کافروں کے منہ بند ہوئے کیوں یہ ضروری نہیں، یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ جہالت قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے۔ وہ کافر عرب کے بدو جانتے تھے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو اب سب کے سب نے ابتر کہنا چھوڑ دیا، یعنی وہ جان رہے ہیں کہ بیٹی ہی آئی کم از کم نسل تو چلی۔ لیکن میرے دوستوں وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اور بھی بیٹیاں تھی فاطمہ سے بڑی، اگر اور بیٹیاں تھی تو ان کافروں کو ابتر نہ کہنا چاہیے تھا، نہ کوئی ایسی بیٹی تھی کہ جس سے نسل چلی ہو۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تم کو نسل کثیر عطا کی۔ صلوات بھیجیے صلوات بھیجیے۔ نسل کثیر عطا کی۔
فاطمہ ابی محمد. یہ شہزادی کا دربار میں آنا، یہ خطبہ پڑھنا، یہ ساری بحثیں انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آگے سے لے رہا ہوں تاکہ ایک ربط برقرار رہے اور میں اپنے بچوں کو کچھ ایسی باتیں سمجھا سکوں کہ جس کا مجھے علم ہے. بزرگ کو اور جوان کو مجھ سے بہتر جان کے میں بچوں کے لیے کچھ ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، جب بیوی گئی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی یوں ہی نہیں ملی. کیا مسئلہ تھا؟ شہزادی کی جو ملکیت تھی وہاں سے شہزادی کے عنوان کو، یعنی ان کے نوکروں کو، جو بھی خدمت گار تھے، ان کو نکال دیا اور اس پر قبضہ کر لیا. سمجھے؟ شہزادی دربار میں اچانک نہیں گئی، اس سے پہلے جناب فضہ کو بھیجا ہے. فضہ جاؤ، اور جانے کے بعد دربار میں مسئلہ میراث پر بحث کرو. جناب فضہ پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد میراث کے سلسلے سے بحث ہوئی. شہزادی کا فضہ کو دربار میں بھیج کر میراث کے اوپر بحث کرانا کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اے بی بی، آپ نے فضہ کو میراث کے سلسلے میں کیوں بھیجا کہ میراث پر گفتگو کرو؟ عجب نہیں کہ بیوی کی جواب آئے کہ نادان تو نہیں جانتا، ابھی جو ہے یہ وراثت کے اوپر حدیث چھوٹی گھڑ کر پیش کریں گے، لہذا میں میراث کا چیپٹر ہی بند کرنا چاہتی ہوں. جناب فضہ کا دربار سے آنا اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی کی کنیز جیسے ہی دربار سے نکلی ہے، دربار میں شور بلند ہو گیا کہ خدا کی قسم علی کے گھر کی کنیز بھی ہم سے زیادہ فقہ جانتی. یہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، تمہیں نہیں معلوم؟ تم فقہ کی بات کر رہے ہو؟ فضہ کی تو ساری زندگی ہی قرآن پڑھتے میں گئی ہے. فضہ نے تو جب گفتگو کی ہے، نہیں میرے دوستو، گفتگو نہیں کی، قرآن کے ساتھ بیٹھی ہے، قرآن کے ساتھ اٹھی ہے، قرآن کو آغوش میں لیا ہے، قرآن کو کاندھوں پر بٹھایا ہے، قرآن کے ساتھ سوئی ہے، قرآن کو اپنی آغوش میں سنایا ہے. صلوات پر محمد. اب جو بیوی دربار میں گئی ہے تو ایک کنیز کو ساتھ لے گئی. کنیز کا نام بتا دوں، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے. کنیز کا نام ہے ام ایمن. جب دربار میں پہنچی ہیں، دیکھیے یہیں سے لطف آ جائے گا. دربار میں پہنچی ہیں تو وہ حدیث مولانا جعفر صاحب نے بڑی توجہ دلائی اس پر کہ ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں، نوارث بناتے ہیں. ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ماں ترکنا علینا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. نہ ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں، نوارث بناتے ہیں. یہ بات انشاءاللہ کل کے لیے کروں گا، اتنا وقت نہیں. جناب ام ایمن کو لے جانا، جناب ام ایمن کو لے جانا ہی ان کے اوپر سیاہی پہنچ چکا ہے. کیوں؟ جناب ام ایمن کنیز ہیں جناب عبداللہ کی. جناب عبداللہ کے بعد رسول اللہ کی کنیز میں آئی، وراثت میں آ رہی ہے نا. جناب سرکار دو عالم کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہزادی کونین کو یہ کنیز ملی. عزیزوں، جناب ام ایمن اس دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ میری ازواج میں ام ایمن سب سے سچی ہے؟ بی بی کی ذہانت کو، بی بی کے علم کو، بی بی کی فکر کو سلام کرو کہ بی بی نے جھوٹے کے مقابلے میں سچی کو پیش کیا. جب بات کاذبوں سے ہونا تھی، شہزادی نے اپنی صداقت کی بات نہیں کی. یہ تو بیوی کی کنیز تھی جو ان کے منہ پر کالک پہنچ کر آ گئی کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول نے کہا ہے کہ ام ایمن سب سے سچی بیوی ہے. یہ سچی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی پر بھی تمغہ لگا دو کہ یہ صدیقہ ہے، لیکن رسول کس کو صدیقہ کہہ کر گئے ہیں؟ رسول کس کو صادقہ کہہ کر گئے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد آگے کی بات کل ہوگی. لیکن عزیزوں، رسول کی بیٹی دربار سے واپس آئی، خالی واپس آئی. انشاءاللہ وہ بھی میں ابھی چیز دیکھ رہا تھا. 1990 میں کربلا کے اندر، نجف کے اندر
صدام کے خلاف جو سب سے پہلی تحریک چلی یہ جنوبی عراق یعنی کربلا اور نجف سے. لوگ تو اس کی بغاوت کی بات کریں گے لیکن انہوں نے حق کی بات اس لیے کہ انسانیت کو صدام کچل رہا. جب ظاہر سی بات ہے کہ باقر الصدر کون سا ایسا بچہ ہے جو نہیں جانتا ہمارے اس عالم دین کا نام باقر الصدر. یہ جو مقتدی صدر ہے ان کے بابا دادا صحیح 80 سال کے قریب کی عمر. صدام کا سب سے بڑا آفیسر اسی نجف میں آپ کے پاس آ کر ذرا اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے. وہ جو چھڑی تھی یہ ہوتی ہے مکانی, یہ ہوتی ہے دلیری, اور یہ دلیری ہمیں تبھی میسر ہوگی کہ جب ہم علی کا تذکرہ سنیں گے, علی کا ذکر کریں گے, تبھی جو ہے وہ ہمارے خون میں جو ہے یہ روانی پیدا ہوگی. اس کے سینے پر چھڑی لگ دی اور جب تک وہ خود پیچھے نہیں ہٹ گیا اپنی چھڑی کو نہیں ہٹایا. نتیجہ کیا ہوا؟ گولیوں سے بھون دیا گیا بعد میں, لیکن کسی اور بہانے پر جنوبی عراق سے صدام کے خلاف آوازوں پر آوازیں بلند ہو گئی. ہزار حاشیہ قتل عام کر دیا. کچھ علی و حسین کے چاہنے والے حرم امام حسین میں پناہ لے وہاں پر. صدام ملعون کا داماد وہ حرم میں داخل ہوتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں AK-47 ہو یا AK-56 ہو یا کلاشن ہو, ہاتھ مسلم حرم میں بیٹھے ہوئے مومنین سے خطاب کر کے وہ کہتا ہے کہ تم میں کون حسین کے ساتھ ہے, کون صدام کے ساتھ. اس آواز کا حرم میں گونجنا تھا کہ سب کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو. کیا تم امام حسین کے ساتھ ہو یا صدام حسین کے ساتھ؟ دوسری بات پھر اس نے کہا, ایک جوان کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ. عزیزوں یہ سننا بڑا آسان ہے, بڑے بڑے دعوے کرنا بہت آسان ہے. کسی کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو جانا یا اس کے جیسا اپنے آپ کو دکھانا بڑا آسان ہے. سمجھے, یہ وہی جوان تھے کہ جنہوں نے حرم شہزادی کی حفاظت کی. یا دیکھیے آوازیں بلند کرتے ہوئے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے, لیکن جب بات قربانی کی آئے گی تو بالکل ایسے ہی میدان خالی دکھائی دے گا جیسے وہ کا. وہ جوان کھڑا ہوا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. صدام کے داماد نے اس کو پکڑا, وہاں کھڑا کیا. وہ جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا بس اس نے اس کا جھٹکا جو ہے وہ دبا دیا. جو سوئچ تھا کتنی گولیاں چل گئی کچھ پتا نہیں. پھر آیا, سب نے دیکھا, جتنے مومنین وہاں پر موجود تھے سب نے دیکھا یہ مارا. آ کے پھر کہتا ہے کہ تم میں کون امام حسین کے ساتھ ہے, کون صدام حسین کے ساتھ. ایک جوان اور کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ پتا کیسے چلا؟ انہی جو حرم کے اندر جوان تھے ان میں سے ایک جوان ایک عالم دین سے ملاقات کرتا ہے. اس نے یہ واقعہ بیان کیا جو میں آپ کی خدمت میں. وہ جوان کھڑا ہو کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اس ملعون نے اس کو بھی اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا. یہ جوان جو بیان کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو, یعنی یہ جو سب سے پہلے مرا ہے, اس کو تم غسل و کفن دے کر گنج شہیدہ میں دفن کر. گنج شہیدہ سمجھ جہاں اور شہداء کے نشے وہاں قریب ملا کر دفن. اور یہ جو دوسرا والا جوان ہے اس کو میری زری کے اندر دفن کر. تو کہتا میں نے گھبراہٹ کے دن امام حسین علیہ السلام سوال کیا, مولا
دونوں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. بڑا سخت ہے مولا, دونوں نے آپ کے نام پر قربانی دی ہے. ایک کو بندی شہیدہ میں اور ایک کو اپنی زمین آپ کیوں جگہ دے رہے ہیں؟ کہ پہلے والے کو اپنا انجام معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. دوسرا والا تو انجام دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہم جو کوئی بھی عمل کریں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونے کے لیے کریں. ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ان کے خلاف ایک لمحہ برابر بھی پروردگار عالم ہمارے کو اس اپنے حال کرنا چاہیے. رضا نے حضور کربلا یہ بات کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بیوی کی بارگاہ میں یہ عہد کریں گے بیوی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. وہ بیوی جو کہہ رہی ہے اپنی فاطمہ ابھی محمد پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد. آپ نے مسائل میں ایک جملہ بار بار سنا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی سنا ہے, لیکن تاریخ بہت ساری چیزوں کی وضاحت بڑے آسانی کے ساتھ کرتی ہے. کیا آپ نے مسائل میں نہیں سنا کہ رسول کی بیٹی در و دیوار کے بیچ میں پس گئی؟ یہ در و دیوار کا مقصد کیا ہے؟ خاندان بنی ہاشم کے جتنے گھر ہوتے تھے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر دروازے ہی کی برابر ایک دیوار چلی جاتی تھی تاکہ سامنا نہ ہو. کبھی دروازہ کھلا بھی ہو تو اندر کا جو ہے وہ پردہ محفوظ ہو. بہت زیادہ جگہ نہیں رہتی. یہ ظالم دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے, ایک دو آدمی نہیں, تاریخ نے 300 آدمیوں کا ذکر کیا. اگر آپ مولا علی کے خطبے کو سنیں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میری چھت کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا. رسول کی بیٹی پر کیسے ظلم ہوئے. مولا علی کا صبر دیکھیے کہ میری چھت کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا. بیوی اس دیوار اور دروازے کے بیچ میں ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں. بیوی گواہیاں دے رہی کہ اس گھر کو جلاؤ گے جس میں رسول اللہ کا سلام ہو, اس گھر کو جلاؤ گے جس پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہو. عزاداران مظلوم کربلا یہ ملوم کہتے رہے ہاں ہاں ہاں, اور صرف کہا نہیں دروازے کو جلا دیا. دروازہ کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں تھا کہ وہ کسی میٹل وغیرہ کا ہو, دروازہ جلتا رہا. ان لوگوں نے ایک بار زور دیا, وہ جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر آیا. رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس کر رہ گئی. ہاں ایک آواز گونجی, پسا دوڑ کر آؤ کہ ہمارا محسن نہ رہا. اجرکم اللہ خدا کوئی رونا بے سوائے اپنے حسین. ایک مسائل کی روایت پڑھی جاتی ہے, لوگ اس پر کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ روایت اور یہ بیوی کو یہ ملا کر. جس وقت اہل حرم شام سے رہا ہو کر کربلا اور کربلا کے بعد مدینہ, ہم نے کربلا شام میں دیکھا کہ رباب قبر سکینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے, سجاد نے کہا چھوڑ دے. کربلا آ گئی, قبر حسین کو نہیں چھوڑنا چاہتے. سجاد نے کہا بی بی ساتھ ہو گئی, لیکن مدینہ پہنچی لیکن قبر حسین سے یہ کہہ کر اٹھی کہ اے میرے والد و والد تیرا لاشا بے گورو کفن دھوپ میں پڑا رہا. رباب مدینہ جا رہی ہے لیکن سائے میں نہ بیٹھے گی, رباب کی زندگی گزر رہی ہے. زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال آج تمہاری ماں کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, کم از کم جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ بی بی اندر تشریف لے آئے. سید سجاد پہنچیا تھا, گھر کے اندر تشریف لے آئیے. بیوی نے سوال کر دیا میرے لال کیا بیٹا بن کر کہہ رہے ہو یا امام وقت بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہا اس وقت میں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. رباب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکا اور کربلا کا رخ کیا. اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو ادھر کا رخ نہیں معلوم کہ حسین سے کیا کہا. ہاں اتنا لگتا ہے کہ رباب نے کہا ہے میرے معبود رباب کی لاج رکھ لینا, اس لیے کہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی, دوسرا امام حکم دے رہا ہے. ابھی ہاتھ زمین سے اٹھے تھے کہ رباب کی روح قفس منصری سے پرواز کر گئی.
زینب و سجاد نے سہارا دیا، بی بی کو سائے میں لے کر آیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میرے لال، میں نے ہمیشہ زندان میں رباب کو کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا کہ رباب اپنی دامن سے کوئی چیز نکالتی ہے اور اس کو کھول کر ساری رات گزر جاتی ہے، رباب کا گریا ختم نہیں ہوتا۔ اور میرے نال دیکھی تو صحیح یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اب تو سید سجاد زینب نے دیکھا تو کچھ جلی ہوئی لکڑیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ کہوانے اصغر کی لکڑیاں تھی جو رباب زندان میں جب بھی زینب، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا رباب نے یہ کہوانے اصغر کی لکڑیاں اپنے دامن میں باندھی کیوں؟ فضا کہتی ہے کہ جس وقت دروازہ گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گیا، آگ بجھ گئی، بیوی نے ان کوئلوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کپڑے میں اکٹھا کیا۔ فضا کہتی ہے میں رات کو دیکھتی بیوی ان کوئلوں کو سونگتی، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن، ظلموا ایام فلم ينقلبوا الہی بالزہرا وابیہا وبالہا۔ معبود یہ میرے مولا حسین کے زدار ہیں، ان کی روایت کو پورا فرما، پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہم نے قرض سے نجات، یہ اولاد ہم کو رضی صالح صاحبان اولاد کی اولاد کو فرمان فرما۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت